نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و ناظرات، گفتگو کی ابتدا میں نے ایک سورت تلاوت کی قرآن مجید کی، جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر اور فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کے دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوں گے۔ ناظرین و ناظرات، یہ جو لفظ کوثر ہے، اس کے کچھ معروف معنی بھی ہیں اور کچھ غیر معروف معنی بھی ہیں۔ ائمہ محدثین نے اپنی کتب تفسیر، کتب حدیث اور کتب لغت میں کوثر کے کم و بیش درجن سے زیادہ معنی و مطالب بیان کیے ہیں، لیکن ان معنی و مطالب میں جو معنی سب سے زیادہ پذیرائی حاصل کر سکا ہے ائمہ اور محدثین کی ابحاث کے درمیان، وہ معنی کوثر کا ہے الخیر کثیرا، خیر کثیر وہ معنی ہے کوثر کا جس پر عموماً کثرت سے ائمہ محدثین، مفسرین، ائمہ لغت کا اتفاق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی معروف معنی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ حوض کوثر، کہ جہاں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو، پیاسی امت کو پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر جو ہم جانتے ہیں، یا نہر کوثر بھی اسے کہتے ہیں، بحر کوثر بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی معنی و مطالب میں ہے۔ لیکن خیر کثیر کا معنی اسے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں لیا ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی لیا ہے، امام بیضاوی نے بھی لیا ہے، امام ساوی نے بھی لیا ہے، اور اسی طرح کئی اور کثرت سے ائمہ، مفسرین، محدثین نے کوثر کا معنی خیر کثیر میں لیا ہے۔ اور جب ہم خیر کثیر کو سمجھتے ہیں تو اس کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شے کی کثرت عطا فرما دی، ہر خیر کے عمل کی کثرت اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ آئیے اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اپنی تفسیر الکبیر میں اسی طرح الکوثر کے کئی معنی و مطالب بیان کرواتے ہوئے، جن کے اندر سب سے زیادہ معنی ان تمام ائمہ، مفسرین، محدثین کے اندر سب سے زیادہ جس شخصیت نے کوثر کے معنی بیان کیے ہیں وہ امام فخر الدین رازی ہیں۔ اپنی تفسیر میں وہ یہ معنی ترتیب سے بیان کرواتے ہوئے ایک معنی لیتے ہیں رأیت نہرا فی الجنہ، کہ اس سے مراد وہ نہر یعنی حوض کوثر ہے جو جنت میں ہے، جہاں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو پانی پلائیں گے، ان کی پیاس بجھائیں گے۔ ایک معنی تو امام فخر الدین رازی یہی لیتے ہیں، لیکن بہت خوبصورت دوسرا معنی جو امام فخر الدین رازی نے کوثر سے لیا ہے خیر کثیر کے تناظر میں، آپ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد الکوثر اولادہ، کہ کوثر سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، یعنی آپ کی ذریت ہے، آپ کی اہل بیت ہے، آپ کی اطرت ہے۔ تو امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو آپ کو کوثر عطا کر دی، یعنی آپ کو خیر والی اولاد کی کثرت عطا فرما دی۔
تو یہ معنی لیا ہے۔ آگے وہ اسی کو بیان کو آگے لے کر چلتے ہوئے سورۃ الکوثر کی شان نزول بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب بے نسل ہو گئے، آپ کی نسل منقطع ہو گئی، یا معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کٹ گئی اور اب آپ کی آگے کوئی اولاد نہ ہوگی یا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ تو یہ طعنے دینے کی دیر تھی کہ ان طعنوں کا اللہ رب العزت نے خود جواب عطا فرمایا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر والی عطرت کا کثرت سے ہونا، یہ معنی زیادہ معقول اور مناسب اس لیے لگتا ہے کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ان حالات میں اولاد کا اور نسب کے کٹ جانے کا طعنہ ہی دیا جا رہا تھا، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرمایا اور فرمایا اے محبوب آپ کو تو اللہ نے کوثر عطا کر دی ہے، اور یہ جو دشمن آپ کو طعنے دیتے ہیں یہی ابتر ہیں، یہی بے نشان ہوں گے، انہی کی نسل کٹے گی، انہی کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، آپ کو تو کوثر یعنی اولاد کی اتنی کثرت خدا عطا کرے گا کہ جتنی کثرت کسی اور کو عطا نہ فرمائی ہوگی۔ اب امام بخاری نے اس کا معنی خیر کثیر میں کیا، امام فخر الدین رازی نے جب معنی کیا تو کہا اس سے مراد اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کو جب جمع کرتے ہیں تو بات سمجھ آئی کہ کوثر سے مراد یہ ہے کہ اولاد کی کثرت تو حضور کو عطا ہوگی ہی ہوگی اور ہوئی، قیامت تک ہو رہی ہے، مگر خیر کثیر والی اولاد، یعنی کہ وہ اولاد جو خود پھر خیر کثیر بانٹنے کا ذریعہ بن جائے گی، ان کو اللہ رب العزت ان کے ذریعے یہ خیر اور خیر کثیر عطا فرما دے۔ اور پھر آگے وہ اس کی دلیل میں وہ ارشاد فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فانظر کم قتل اہل البیت، کہ ذرا دیکھو کہ کس طرح اہل بیت کو شہید کیا گیا، کہیں کربلا میں شہید کیا گیا، کہیں مختلف میدانوں میں مارکوں میں شہید کیا گیا، کہیں بادشاہوں نے شہید کیا، کہیں کسی اور انداز میں اہل بیت کے شہزادوں کو شہید کیا گیا، لیکن اور شہادتیں کرتے کرتے یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک صاحبزادے امام زین العابدین بچے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک صاحبزادے بچے، لیکن انہی دو سے آگے اللہ رب العزت نے القوثر یعنی خیر کثیر، اولاد کثیر، خیر والی کثرت سے اولاد عطا فرما دی، اور اتنی ہے کہ دنیا میں روئے زمین پر کوئی خطہ اللہ پاک نے خالی نہ چھوڑا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد اور آپ کی مبارک عطرت سے خالی ہو۔ حاضرین محترم، پھر آگے مختلف اور ائمہ نے جن میں امام بیضاوی بھی ہیں، وہ الکوثر کی تفسیر آگے بیان فرماتے ہوئے وہ بھی لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ اسی طرح امام ساوی بھی تفسیر جلالین کے حاشیے میں بیان فرماتے ہیں کہ جتنی نسل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی قیامت تک کائنات میں کسی انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی نسل میں برکت عطا نہیں فرمائی، اور کثرت عدد میں ہی نہیں بلکہ اجساد اور جو شخصیات کے مقام میں بھی برکت عطا فرمائی۔ یہ بڑا خاص نقطہ ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ اسی طرح امام ساوی لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 3 شہزادے، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں تمام کے تمام کا وصال ہو گیا سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے، یعنی 7 اولادیں عطا فرمائیں، ان میں سے تینوں شہزادوں کا بھی وصال آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہو گیا اور 3 شہزادیوں کا وصال بھی ہو گیا، اور صرف آپ کی حیات میں سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام باقی رہیں۔ اور پھر آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ کمال ہے اللہ رب العزت کا کرم اور انعام کہ جو اللہ رب العزت نے کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی، خیر والی کثرت سے اولاد عطا فرمائی، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کی تمام اولاد میں صرف سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا انتخاب کر لیا، اور پھر صرف آپ ہی کے وجود سے وہ خیر کثیر جاری ہوئی، وہ کثرت اولاد جو خیر کثیر کی مانند ہے، وہ اس کی برکت بطن فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے جاری ہوئی فقط، اور قیامت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر پوری امت میں اس خیر کثیر کا واحد ناطہ صرف فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام اولاد پاک میں سے صرف سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا یوں انتخاب فرمایا کہ قرآن کی وہ صورت کہ اللہ نے آپ سے خیر کثیر کا وعدہ کر لیا، آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، اور اب وہ خیر کثیر کس کے ذریعے عطا فرمائی؟ اس خیر کثیر کا ذریعہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کو شان عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح حدیث مبارکہ ہے جس کو امام عبد الرزاق نے، امام احمد نے، امام حاکم نے، امام طبرانی نے اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر حسب و نسب منقطع ہو جائے گا، ہر بیٹے کی نسبت باپ سے ہوتی ہے ماں سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی مجھی سے ہے۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی امام حسن اور امام حسین کو اپنے نواسے نہ فرماتے، ان کو اپنا بیٹا ہی فرماتے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی اولاد کا نسب اور نسبت مولا علی شیر خدا سے آپ نے نہ فرمائی، ہمیشہ اپنے آپ سے فرمائی۔ کیوں؟ کہ اس خیر کثیر یعنی کوثر کا ذریعہ ہی یہی تھا۔ تو اس وجہ سے قیامت تک جتنی خیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس کی واحد برکت کا ذریعہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری بات اور واقعات دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جو سورۃ الکوثر قرآن میں اتری ہے، ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہی کوثر مصطفیٰ ہے۔ تو جس کوثر کا تذکرہ قرآن میں ہم سنتے ہیں، جس کوثر کا تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہیں اور جس کا انتظار کرتے ہیں ناظرین و ناظرات، وہ کوثر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے۔ تو ہمیں انہیں پانے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں ان کے اسوہ کو پانے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں ان کی رضا کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ جس حوض کوثر کا انتظار کرتے ہیں، جس کوثر کا انتظار کرتے ہیں، وہ رضائے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے علیہ السلام، کہ جو نصیب ہو جائے تو امتیوں کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ قربت مصطفیٰ کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے انعامات کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ اہل بیت اطہار کی محبتوں کی پیاس بجھ جاتی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ آئیے اب اسی سے ایک اور دوسرا نقطہ اخذ کرتے ہیں
کہ ان ائمہ کرام نے کہا کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور اس خیر کثیر سے مراد ذریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ذریعے ہمیں نصیب ہوئی۔ اب اس خیر کثیر میں ایک معنی تو یہ سمجھ آ گیا کہ کثرت اولاد ہو گئی، کہ ہر جگہ سادات نظر آتے ہیں، اولاد نبی نظر آتی ہے، لیکن اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی کثرت تو ہوئی لیکن اس خیر میں بھی خیر ہو گئی۔ وہ خیر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اولاد میں اضافہ نہیں فرمایا، بلکہ اولاد بھی وہ عطا کی کہ جن کا وجود ہر دور میں خود خیر کثیر رہا ہے۔ کیسے؟ کہیں پر اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا میں ہم امام حسن کو دیکھتے ہیں، جن کا وجود پھر خود اپنی ذات میں خیر کثیر ہے، اور ہزاروں لاکھوں ان کے وجود سے پھر خیر کثیر پانے والے ہیں۔ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سے شہزادے آئے، امام حسن امام حسین، تو خیر بڑی، اور پھر اس خیر میں بھی خیر تھی کہ وہ اپنے وجود میں خود خیر کثیر تھے۔ کہیں امام حسین کو دیکھتے ہیں، آپ کے وجود سے پورا اسلام زندہ ہوتا ہے، کہ یعنی سیدہ کائنات نے وہ خیر عطا کی کہ جس کی خیر میں ایسی خیر تھی کہ امت کی سلامتی ہو گئی، اسلام بچ گیا۔ آگے چلیے، کہیں سیدنا امام زین العابدین نظر آتے ہیں، کہیں سیدنا امام باقر نظر آتے ہیں، کہیں امام جعفر صادق نظر آتے ہیں۔ اس خیر کثیر کے یہ سب ستارے ہیں، اور ہر ایک ستارہ خود خیر کثیر ہے۔ کہیں امام جعفر صادق سے آگے سیکھ کر دنیا کو فقہ کا درس دینے والے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک نظر آتے ہیں، تو امت کو فقہ کی خیر بانٹنے والے بھی اسی خیر کثیر کے ستارے ہیں، اسی خیر کثیر کے ناطے ہیں جہاں سے خیر کثیر بٹ رہی ہے۔ تو یہ ساری خیر بھی کس کی خیرات ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی خیرات ہے۔ اگر خیرات بٹے سیدنا جعفر صادق کے در سے تو وہ اولاد فاطمہ ہیں، اور اگر خیرات بٹے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک کے در سے تو وہ غلام سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو پھر کہنے دیں کہ دنیا میں جتنی خیر بٹی ہے، یا اولاد فاطمہ کے ذریعے بٹی ہے یا غلامان فاطمہ کے ذریعے بٹی ہے، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی کا دم نہ بھرا، اس کا وجود باعث خیر نہ ہوا، اور جو اولاد فاطمہ ہوا یا غلام فاطمہ ہوا، اسی کا وجود کائنات میں قیامت تک باعث خیر اور باعث خیر کثرت ہو گیا۔ یہ وہ خیر کثیر کا تسلسل ہے۔ آگے چلیے، کہیں ہم حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اولاد فاطمہ ہیں۔ آج 1100 سال سے آپ کا یہ در آباد ہے، ہزاروں بھوکے یہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ ارے وہ خیرات کھاتے تو داتا علی حجویری کے در سے ہو، مگر وہ خیرات فاطمہ کی ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ نہ ہوتی تو لاہور کو داتا علی حجویری بھی نہ ملتے۔ ارے اس خطے میں، سرزمین ہند میں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک اور خیر کثیر کی شان اور خیرات خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ اس ہند کی سرزمین میں 90 لاکھ مسلمان کیے، ہم میں سے بہت سے کے آبا و اجداد ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے ہوں گے۔ انہی کی خیرات اور خیر کا نتیجہ ہے کہ ہم آج اس خطے میں 1000 سال بعد مسلمان ہیں۔ ارے یہ خیرات نہ بٹتی، 90 لاکھ مسلمان نہ ہوتا، 90 لاکھ سینوں میں قرآن نہ اترتا، 90 لاکھ سینوں کو اسلام نہ نصیب ہوتا، اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نہ ہوتی، اگر وہ خیر کثیر مصطفیٰ سے نہ چلتی تو یہ خیر کثیر ہند میں یہاں نہ پہنچتی۔ تو یہ کوثر کی شان ہے، اسی کوثر کی، کوثر مصطفیٰ کی عطا ہے کہ یہ شہزادے، یہ عظیم اس خیر کثیر کے چمکتے ستارے، ہر دور میں یہ سادات شہزادے جنہوں نے آگے دنیا میں اسلام کی خیر اور ان کے وجود سے خیر کثیر بٹ رہی ہے۔ کہیں خواجہ نقشبند کو دیکھتے ہیں،
وہ بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں، وہ بھی اسی خیر کثیر کے چاند ہیں، اسی خیر کثیر کی چمکتے ستارے ہیں کہ جو خود اپنے وجود میں خیر کثیر ہو گئے۔ کہیں پر سید احمد الرفاعی سلسلہ رفاعیہ کے شیخ دیکھتے ہیں اور بانی دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی خیر کثیر کے چاند ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں، اور ان کے وجود سے آگے خیر کثیر بٹ رہی ہے۔ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے، اصلاح احوال، تزکیہ نفس کی خیرات بٹتی ہے۔ پھر بے شمار ائمہ محدثین آپ نام لیتے جائیں کہ جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں اور اس خیر کثیر سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور اپنے اپنے دور میں بھی خیر کثیر کی وجہ بن گئے ہیں۔ اور پھر ناظرین و ناظرات ذرا غور کیجئے، یہ سارے اولیاء جو غیر سادات اولیاء اللہ بھی ہیں، کسی ایک ولی کا نام بتا دیں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی محبت کا دم نہ بھرتا ہو، سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی غلامی کا تاج اپنے سر پر نہ رکھتا ہو، نالین سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے سر پر نہ رکھ کے چلتا ہو، تو بات جو میں نے پہلے عرض کی، بات یہی ہے کہ واحد ذریعہ خیر کثیر کا اس کائنات میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چوکھٹ ہے، کیونکہ خیر کثیر بٹی ہے تو یا شہزادوں سے بٹی ہے جو شہزادے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے، یا خیر کثیر بٹی ہے تو ان غلاموں سے بٹی ہے جنہوں نے نالین سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے سروں کے تاج بنا رکھے۔ اس دور میں چلے آئے، حضور قدوۃ الاولیاء پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں، ان کے وجود سے خیر کثیر بٹی۔ حضور شیخ الاسلام آپ نے عمر بھر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی غلامی کو اپنے سر کا تاج سمجھا ہے، آپ کے نالین کو اپنے سروں پر سجا کے رکھا ہے، اور غلامی یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبت کو اپنی زندگی کا مان اور ایمان سمجھا ہے۔ آج آپ کا وجود لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے خیر کثیر بانٹنے کا سبب بن گیا۔ ملائیشیا 90% مسلمان، ایک وہاں پر بڑے بزرگ ہیں، ان کا مزار ہے، 600-700 سال پہلے تشریف لے گئے گیلانی سادات میں، یعنی اس خطے میں بھی اسلام سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادوں کے ذریعے پہنچا، وہ خیر انہی کے وجود سے بٹی ہے وہاں۔ اور آپ نام لیتے جائیں خطوں میں، سلاسل کے بانیوں کی بات کریں، بڑے محدثین کی بات کریں، ائمہ کی بات کریں، آپ کو ہر جگہ یا شہزادہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نظر آئیں گے یا غلامان سیدہ فاطمۃ الزہرا نظر آئیں گے۔ کوئی ایسا شخص خیر بانٹتا نظر نہیں آئے گا جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے والہانہ محبت نہیں کرتا، آپ کی چوکھٹ میں غلامانہ نسبت کے ساتھ پڑا نہیں ہوا، وہ کبھی خیر بانٹتا نظر نہیں آئے گا۔ تو ناظرین و ناظرات، ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ انا اعطیناک الکوثر کا مطلب کیا ہے، کہ اے حبیب مکرم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کثرت دے دی خیر کی، ایک کہ اولاد اتنی ہوگی کہ خیر ہی خیر ہوگی، اور پھر وہ اولاد بھی خیر والی ہوگی، ہر ایک کے وجود سے پھر ہزاروں لاکھوں کو خیر ہوگی، کروڑوں کو خیر ہوگی، زمانے کے زمانے آباد ہوں گے، زمانے کے زمانے ان سے خیرات پانے والے ہوں گے، ان کے وجود پہ ان کی عطا پر پلنے والے ہوں گے۔ کچھ آپ کے نسبی بیٹے ہوں گے تو کچھ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے، لیکن خیر اسی سے بٹے گی جو آپ کا ہوگا۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی۔ پھر جا بجا کم و بیش 5 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں، جیسے ان میں سے ایک میں نے اس سورۃ الکوثر کی صورت میں بیان کیا، 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اور بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے مقامات پر کلام فرمایا اور نازل فرمائی آیات۔ اب ذرا تھوڑا
آپ کے احوال کی بات کرتے ہیں۔ ایک اور مقام قرآن مجید سے معروف ہے، ہم نے بہت بار سن چکے ہیں کہ ایک روز امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیمار تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے ہمراہ عیادت کے لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا، عیادت فرمائی، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، تم لوگ ان کی صحت یابی کے لیے کوئی نظر مان لو۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اور آپ کی جو خادمہ تھی سیدہ فضہ، آپ تینوں نے 3 روزوں کی نظر مان لی کہ اللہ پاک اگر ان دونوں شہزادوں کو صحت یاب فرمائے گا تو ہم تینوں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ پاک نے جب امام حسن اور امام علی مقام امام حسین کو شفا عطا فرما دی تو روزے رکھنے کا وقت آیا تو گھر پر کچھ نہیں تھا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی شمعون کے نام سے ایک کاروباری تھا، آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس سے قرض لیا، دوسری روایت کے مطابق کہ صبح سے شام تک اس کے باغ میں مزدوری کی اور 3 صاع جو کے برابر وہ اجرت لے کر گھر لوٹ آئے۔ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام نے 1 صاع سے پہلے دن کے افطار کے لیے 5 افراد گھر میں تھے تو 5 روٹیاں بنائیں۔ ابھی افطار کرنے ہی والے تھے سب کہ باہر سے ندا آئی اور کہا کہ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ آپ نے بغیر افطار کیے وہی 5 روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی اور خود سب خالی پانی سے افطار کر کے بھوکے سو گئے۔ اگلے دن پھر خالی پیٹ روزہ رکھا اور اگلے افطار کے وقت پھر دوسرا صاع جو کا جو بچا تھا اس سے آپ نے 5 روٹیاں سیدہ نے اور بنائیں اور پھر اسی طرح کھانے کے لیے رکھیں اور بیٹھے۔ اتنی دیر میں پھر باہر سے ندا آ گئی، کہا کہ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں، تو مجھے کچھ دے دو۔ تو آپ نے پھر دوسرے دن یعنی 48 آورز گزر چکے ہیں کہ کچھ نہیں کھایا، وہ پھر 5 روٹیاں اٹھا کے اس یتیم کو دے دیں، پانی سے پھر افطار کر کے سو گئے۔ اور تیسرا دن اب چڑھ گیا اور صبح پھر خالی پیٹ روزہ رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آیا پھر وہی آخری جو کا صاع بچا تھا اس سے بھی 5 روٹیاں بنا کر سامنے رکھ لیں۔ جیسے ہی تناول فرمانے لگے تو دروازے پر پھر ندا آئی کہ اے مصطفیٰ کے گھر والو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو 72 گھنٹے گزر چکے تھے اور آپ نے پھر پرواہ کیے بغیر خانوادہ رسول نے وہ پھر 5 روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو دے دی اور پانی سے تیسرے دن بھی افطار کر لیا۔ یہ قربانی اور ایثار والے لوگ تھے۔ سیدہ کائنات خود ایسی تھی، مولا علی شیر خدا ایسے تھے، حسنین کریمین ایسے تھے۔ اب 72 گھنٹے بھوک کی کیفیت سے اگلے دن چھوٹے بچے امام حسن امام حسین بھی اب نکاہت کا شکار ہو گئے بھوک سے۔ اگلے دن مولا علی شیر خدا شہزادوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملوانے کے لیے لے گئے تو حضور نے دیکھا شہزادوں کے چہرے بھوک سے اترے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے مولا علی شیر خدا سے ماجرا پوچھا، آپ نے کہا تو یہ دیکھ کر آپ ان کے ساتھ ہی چل پڑے اور سیدہ کائنات کے پاس آ گئے تو دیکھا سیدہ کائنات کا پیٹ اپنی کمر سے بھوک کی وجہ سے لگ چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں آپ نے ایک چھوٹی مسجد بنا رکھی تھی جہاں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی۔ آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف تھی، محراب میں تھی عبادت میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ دیدہ ہو گئیں۔ اتنی دیر میں جبرائیل امین آسمانوں سے زمین پر اتر آئے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے ایک آیت بھیجی ہے آپ کے اہل بیت اطہار کے لیے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب اور حاجت ہونے کے باوجود ایثار کر دیتے ہیں، محتاجوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ 3 دن اسی ترتیب سے یہ لوگ مانگنے آئے تھے اور انہوں نے عطا کر دیا تھا۔ اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اسی ترتیب سے، جیسے کہ پوری ڈائری نوٹ ہو رہی ہے، اتار دیا کہ ہاں میں دیکھ رہا تھا، پہلے دن تم نے مسکین کو دے دیا، دوسرے دن یتیم کو دے دیا، تیسرے دن قیدی کو دے دیا۔ تو فرمایا کہ محتاجوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو عطا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت ہی سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس مبارک عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر سیدہ کائنات سے فرمایا کہ اے میری بیٹی خوش ہو جا، اللہ پاک نے تیرے لیے یہ آیت بھیجی ہے، تیرے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے۔ یہ ہماری سیدہ کائنات ہے، یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، یہ ان کی شانیں ہیں جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائیں۔ یہ کوثر مصطفیٰ ہے کہ جن کے ذریعے اللہ پاک نے اتنی کثرت سے خیر عطا فرمائی۔ ناظرین و ناظرات، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے روایت کیا ایک حدیث کہ میں نے ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام سے کہ بے شک اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا میں راضی ہوتا ہے۔ اس کو امام حاکم اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ ہیں، ہر خیر والے شخص کی ماں ہے، جس کی وجود سے اس کائنات میں خیر جاری ہے، اس کے سر کا تاج ہے۔ اور کیوں نہ ہوں، ان کی رضا میں اللہ راضی کیوں نہ ہو، ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض کیوں نہ ہو، اس کائنات میں ہزاروں اہل اللہ، غوث، قطب، ابدال، بڑے بڑے بزرگ مجددین، شخصیات اہل اللہ ایسے ہوئے ہیں جو آپ کی وجہ سے ہیں، سیدہ کائنات کی وجہ سے ہیں۔ اگر ان کی رضا میں خدا راضی ہے، ان کی ناراضگی میں خدا ناراض ہے، پھر خود کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو جو ان ہزاروں اولیاء کی ماں ہو، پھر جو ان ہزاروں اولیاء اللہ کو عطا کرنے والی ہو، اور پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہو اور خود کوثر مصطفیٰ ہو، اس کی ناراضگی میں خدا کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اور اس کی رضا میں، اس کے راضی ہو جانے میں خدا کتنا راضی ہو جاتا ہوگا۔ اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے کئی بار بیان فرمایا، میں جب بھی مدینہ منورہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے میں جنت البقیع میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور وہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ اب میں آپ کے بابا کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے لیے سفارش کر دیں، اب آپ میرے لیے میرے حق میں سفارش کر دیں کہ یہ نوکر آ رہا ہے، یہ غلام آ رہا ہے، اسے ٹکڑے ڈال دیں۔ تو پہلے میں سفارش کروانے سیدہ کائنات کے حضور جاتا ہوں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر دیتا ہوں۔ تو اگر جس کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی رضا مل جائے، اس کو خدا کی رضا مل جاتی ہے۔ تو حاضرین محترم، اسی طرح مختلف اور احادیث آپ کی شان میں آئی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ فرماتے ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے، سارے گھر والوں میں سب سے آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو ملتے، جب واپس لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو ملتے اور ان سے بات کرتے، یعنی سفر پہ روانہ ہوتے سب سے آخر میں دیکھتے، یعنی سب سے آخری چہرہ نگاہ مصطفیٰ میں سیدہ کائنات کا رہتا، اور واپس لوٹ کر پھر سب سے پہلا چہرہ سیدہ کائنات کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں آتا۔ تو یہ مبارک عظمتیں، یہ مبارک چہرہ، یہ عظمتوں والی، یہ شانوں والی سیدہ کائنات علیہ السلام، تو پھر کیوں نہ امت ان سے محبت کرے، کیوں نہ امت ان کے لیے فنا ہو، کیوں نہ امت ان پر واری جائے، کیوں نہ ہر لمحہ پھر سیدہ کائنات کے ناموں کے ڈنکے بجیں، کیوں نہ سیدہ کائنات کے ناموں کے تذکرے ہوں، کیوں نہ ہر گھر میں سیدہ کائنات کی باندیاں کیوں نہ۔ اسی طرح ایک اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز سیدہ کائنات سے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ یہ عظمتیں اور شانیں ہم سنتے رہتے ہیں سیدہ کائنات کے بارے میں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ محشر والے دن، قیامت کے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا، پیچھے سے آواز دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہی ہیں۔ یہ ہیں شانوں والی فاطمہ، یہ ہیں عظمتوں والی فاطمہ، یہ ہیں کوثر مصطفیٰ، یہ ہیں اماموں والی فاطمہ، کہ جنہوں نے ہزاروں امام اس امت کو دیے ہیں۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ ایک روز تمام ازواج مطہرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھی تھیں اور کوئی باہر والا موجود نہ تھا کہ ہم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا۔ فرماتی ہیں خدا کی قسم ان کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا اور ذرا بھی مختلف نہ تھا، یعنی ان کو ہم نے چلتے دیکھا تو ہمیں یوں لگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح اور مختلف روایات میں ہے کہ آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا شفقت فرمانا، آپ کا بات کرنا سب حضور جیسا تھا۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کاملہ جو ہے، جس کو اپنانے کے لیے اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا، اور ہر دور کا وہ ولی کامل بنتا ہی تب ہے، امام کامل بنتا ہی تب ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ کاملہ کو کاملاً اپنا لیتا ہے۔ تو پھر وہ شہزادے امام جو اپنے اپنے دور کے امام ہوئے ہیں، سلطان ہوئے ہیں، اولیاء ہوئے ہیں، مجددین ہوئے ہیں، ائمہ ہوئے ہیں، محدثین ہوئے ہیں، اغیاث ہیں، اقطاب ہیں، انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سیکھا، اور وہ امانت، وہ متانت، وہ کردار، وہ چلنا، وہ ادائیں، وہ اخلاق، وہ خون میں بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ذریعے نصیب ہوا۔ مرج البحرین عطا ہوا تو وہ شاہکار بن گئے آسمان ولایت کے، کہ زندگی میں محنت کی، کردار کی، اخلاق کی، علم کی، مجاہدہ کیا، اور خون سیدہ فاطمۃ الزہرا کا تھا۔ جب یہ کمبینیشن اور مرج البحرین نہریں ملیں تو یہ آسمان ولایت کے پھر یہ سورج بن گئے، سلاسل کے بانی بن گئے، ائمہ بن گئے، عظیم المرتبت ہستیاں بن گئیں۔ پھر صرف یہ نہیں، سیدہ کائنات عبادت کے معمولات آپ کے ایسے تھے کہ مولا علی شیر خدا جیسی ہستی خود، جن کی عظمت، جن کی ولایت
جن کے مقام و مرتبے، جن کے وجود اور جن کے قدموں کی خیرات سے ہر دور میں ولایت بٹتی ہے، وہ کہیں کسی کے بارے میں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام سے زیادہ عبادت گزار میں نے دیکھا ہی نہیں کسی۔ فرماتے ہیں آپ گھر کے تمام کام کر کے کوئی چھوڑے بغیر سب ذمہ داریاں ادا کر کے اس کے بعد اللہ کو منانے میں مصروف ہو جاتی۔ گھر میں ایک مسجد، ایک محراب بنا رکھی تھی، وہاں پر ساری رات عبادت کرتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے زیادہ اپنی زندگی میں کسی کو عبادت گزار نہیں دیکھا۔ یہ امام ہیں، کہیں مولا علی شیر خدا ہیں تو کہیں امام حسن ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی والدہ کے بارے میں کہ ہم نے سیدہ سے زیادہ عبادت گزار کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ ساری رات محراب میں اللہ کے حضور عبادت میں، خشوع و خضوع میں، فراق میں، مناجات میں، رونے میں گزار دیتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوتی تو آپ کا چہرہ اقدس زرد ہو جاتا خشیت الہی میں، اور ساری رات اللہ کے حضور رونے میں گزار دیتی، سجدہ ریزی میں، یہاں تک کہ جب صبح کی اذان ہوتی تو اٹھ کر کہتی مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ تیرے حضور کھل کے سجدہ بھی نہ کر سکے۔ یہ تھی سیدہ کائنات۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب صبح ہو جاتی تو پھر دعا مانگتی کافی دیر، اور اپنے آپ اور گھر والوں کو چھوڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہر مرد و زن کے لیے دعا مانگتی، یعنی حضور کی امت کے لیے قربان جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ کے حضور پیش ہوئے ہوں، خدا پوچھے میرے مصطفیٰ کیا چاہتے ہو، حضور کہیں مولا امتی امتی۔ ادھر خدا کے حضوری میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولتے، اور قربان جائیں جگر گوشہ رسول سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سیدہ کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا پر بھی، کہ آپ بھی ساری رات مناجات کر کر، عبادت کر کر اللہ کے حضور جب صبح کرتی ہیں سجدہ ریزی میں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، یہاں تک کہ دیدار خدا کچھ لوگ اپنی طلب سے مانگے وہ بھی نہیں مانگتی۔ امام حسن کہتے ہیں کہ ساری رات سجدہ ریزی سے اٹھتی تو صرف زبان سے حضور کی امت کے لیے مانگتی، میرے مولا میرے مصطفیٰ کی امت کو یہ دے دے، میرے مولا میرے مصطفیٰ کی امت کو امان دے دے، میرے مولا میری مصطفیٰ کی امت کی بھوک دور کر دے، میرے مولا میری امت کی پیاس دور کر دے، میرے مولا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تکلیفیں دور فرما دے، حضور کی امت کے لیے مانگتی۔ تو ایک دن فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ اماں جان آپ جب بھی دعا مانگتی ہیں صرف حضور کی جمیع امت کے لیے مانگتی ہیں، آپ نے کبھی اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں مانگی؟ تو قربان جائیں ایسی بارگاہیں تلقینیں بھی کیا کرتی ہیں، آگے شہزادوں کو سکھاتی بھی کیا ہیں، تو کیوں نہ آگے امام پیدا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا، باہر والوں کا پہلا حق ہے، گھر والوں کا دوسرا۔ باہر والوں کو پہلا حق ہے تو دعا میں بھی دوسروں کا حق پہلے ہے، دعائیں بھی دوسروں کے لیے کرو پہلے، پھر اپنے لیے کرو۔ یہ عبادت کے معاملات تھے، اور ساری زندگی آپ نے اسی طرح عبادت ریاضت کے ساتھ گزاری۔ انسان دوستی اور ہمدردی کا معاملہ بھی ایسا تھا۔ ایک تو قرآن مجید کا یہ مقام ہم نے سن اور سمجھ ہی لیا کہ اللہ پاک نے اس پر گواہی اتار دی، اس کے علاوہ جو لوگ سیدہ کائنات کو جانتے ہیں، آپ کے احوال سے واقف ہیں، یعنی آپ سے کسی کا درد نہ دیکھا جاتا اور پہلے پہنچ جاتی۔ ایک یہودی تھا جو نیا مسلمان ہو گیا، آپ کی نیبرہڈ میں تھا، لوگوں نے اس سے اپنا رشتہ ناتا کاٹ لیا، توڑ لیا اس یہودی سے۔ ایک روز انہی دنوں میں جب اس سے لوگوں نے قطع تعلقی کی ہوئی تھی، اس کا تجارت، اس کا کام کاروبار ختم ہو گیا، اور بھوک اور افلاس سے وہ گھر پر تھا۔ انہی ایام میں اس کی بیوی کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب وہ شخص نیا مسلمان تھا، اسے سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے، اور باقی ارد گرد لوگوں نے اس سے ناتا بھی کاٹ رکھا تھا۔
اب وہ گھر میں اپنی بیوی کی میت لے کے پڑا ہے پریشانی کی حالت میں۔ اتنی دیر میں سیدہ کائنات کو پتہ چلا، آپ نے اپنی خادمہ سیدہ فضہ کو ساتھ لیا، پردہ کیا اور رات کے اندھیرے میں خود اس کے گھر تشریف لے گئیں اور اس کی بیوی کو غسل دے کر اس کی تدفین کے معاملات سارے سمجھا کر کروا دی اور واپس لوٹ آئی۔ کسی کا درد دیکھا نہ جاتا۔ ایک دن آپ اپنے گھر میں چکی پیس رہی تھی تو قریب سے بہت زیادہ تکلیف سے کراہنے کی آواز آئی، تو قطع نظر آپ کے نیبرہڈ میں کوئی مسلمان ہوتے یا نان مسلمز، تو آپ کے دل میں پوری انسانیت کا درد تھا۔ آپ نے اپنی خادمہ کو ساتھ لیا، پہنچ گئی، دیکھا ایک خاتون ڈیلیوری کی تکلیف میں مبتلا ہے اور کوئی ڈاکٹر، کوئی سمجھدار پاس نہیں ہے اور بہت تکلیف میں ہے۔ آپ نے خود اس کو اس تکلیف سے نجات دلا دی، اللہ پاک نے اس کو صحت سلامتی سے اولاد عطا کر دی اور وہ ماں بھی بچ گئی اور بیٹا بھی بچ گیا۔ اور جب گھر لوٹیں تو آپ کے بارے میں آپ کی خادمہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسے خوش تھیں کہ جیسے کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے میسر کر دی ہو۔ کسی کو تکلیف سے ریلیف دے کر سیدہ کائنات اس طرح خوش تھیں۔ تو یہ سیدہ کائنات تھیں، یہ آپ کے دل کا درد تھا پوری انسانیت کے لیے۔ آج کے دن سے جو پیغام ہم سیکھ سکتے ہیں، سیدہ کائنات کانفرنس سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ خیر بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ خیر عطا کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی تکالیف دور کرنے کا مہینہ ہے، خیرات کرنے کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو منانے کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ساری شانیں جو سیدہ کائنات میں بدرجائے عتم تھیں، یہ سارے تقاضے رمضان کے ہیں۔ درد انسانیت اور خیرات، یہ جذبہ بھی سیدہ کائنات میں بدرجائے عتم موجود تھا۔ یہی تقاضا رمضان کا بھی ہے کہ بانٹا جائے، ایثار کیا جائے، قربانی کی جائے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا جائے۔ پھر اللہ کو منانے کے لیے آپ ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی، آپ کام کرتے ہر وقت قرآن پڑھتی۔ کہتے ہیں ہم باہر سے کئی بار سنتے تو ہم سنتے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں، قرآن پڑھتی۔ تو وہ عظیم ہستی جس نے صبح و شام ہر لمحہ قرآن پڑھا ہو، یہی تقاضا رمضان کا ہے کہ رمضان کہتا ہے کہ سارا سال نہیں پڑھتے تو چلو میرے اس مبارک مہینے میں قرآن پڑھا کرو۔ یہ بھی پیغام آج کی رات کا ہے اور آج اس ماہ رمضان کا ہے۔ پھر اس میں عبادت ہے، ریاضت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، عبادت ہے، مناجات ہے، رونا ہے، گریہ وزاری ہے، یہی سارے تقاضے رمضان کے ہیں۔ جو سیدہ کی ذات بابرکات کی شانیں ہیں وہی تقاضے رمضان کے ہیں کہ اس رمضان میں طاق راتیں بھی ہیں، کہیں پر لیلۃ القدر بھی پوشیدہ ہے، کہیں پر توبہ بھی ہے، کہیں پر مناجات ہیں، کہیں قیام اللیل ہیں، کہیں رکوع ہیں، کہیں سجود ہیں، کہیں تلاوت قرآن ہے۔ ہر وہ تقاضا جو اس رمضان میں اللہ نے امت سے کیا ہے وہ سیدہ کائنات کی زندگی تھی۔ تو پیغام کیا ہے اور اس ماہ رمضان کا پیغام کیا ہے کہ ہم ان تمام خوبصورت چیزوں کو، چاہے وہ اولاد کی تربیت ہو، چاہے اپنی ذاتی زندگی ہو، اور پھر سیدہ کائنات کی زندگی ایسی ہے کہ آپ نے عبادت میں یا دین کے کام میں مصروف ہو کر آپ نے اپنے فرائض واجبات نگلیکٹ نہیں کیے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ نہ ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی تھا اور نہ خدمت کرنے والا ان سے زیادہ کوئی تھا، یعنی وہ بھی ذمہ داریاں پورا کرتی ہیں اور اللہ کو بھی منانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اولاد کی تربیت بھی پوری فرما رہی ہیں، وہ بھی مکمل ہے۔ اور پھر صرف گھر میں نہیں ہے، دوسروں کا دکھ درد دور کرنے کے لیے جب خبر پہنچتی ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہیں، وہ تکالیف بھی آپ دور فرماتی ہیں، اولاد کی تربیت بھی کر رہی ہیں، اپنی عبادات میں بھی پورا مکمل رجحان رکھتے ہوئے اپنی کوشش اور
عظمت کے اس مینار پر بیٹھی ہیں عبادات کے جس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور پھر اپنے شوہر اور شوہر کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بھی فرماتی ہیں، یعنی کمال بات آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی ساس ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں فاطمہ سے زیادہ کوئی خدمت گزار بہو نہیں دیکھی، یعنی وہ رشتہ بھی پورا نبھاتی ہیں۔ سیدہ کائنات اپنے شوہر کی خدمت میں بھی اسی طرح بدرجہ یتم، یعنی ہر پہلو میں جو کچھ ایک خاتون سے وابستہ پہلو ہو سکتے ہیں آپ نے ہر چیز پر ایک کمال دکھایا ہے، امت کے لیے ایک نمونہ حیات آپ نے عطا کر دیا ہے۔ آپ سے بڑا پھر اور رول ماڈل کوئی کون ہوگا؟ اور پھر اس بطن مبارک سے یعنی عظمت اور برکت کی اس انتہا پر ہیں کہ خود بھی کمال ہیں، اور اتنا بابرکت بطن ہے کہ پھر اس امت کو ہزاروں امام اور ولی دیے ہیں، اور پھر وہ آگے ہزاروں لاکھوں میں خیریں بانٹ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ انہیں کوثر مصطفیٰ کہیں، کیوں نہ انہیں الکوثر کہیں، کہ جو اللہ رب العزت نے جس پر پوری سورت نازل فرما دی ہے۔ یہ پیغام ہے آج کا۔ اللہ پاک ہمیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ہمیشہ ہمیشہ ان سے تعلق غلامی برقرار اور وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نالین کو ہمیشہ اپنے سروں کا ہمیں تاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ کے اسوہ کاملہ پر، آپ کی تعلیمات پر اور آپ کے نقوش قدم پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی چوکھٹ سے، آپ کی اولاد کی چوکھٹ سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے ہمیشہ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے صحیح معنوں میں غلام اور باندی بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔